السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تخلیق آدم کیسے ہوئی؟ تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک میں آیات شامل ہیں۔ ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، اور ہم نے انسان کو کنکناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اس کو انسان کی صورت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سورۃ الحجر 26-28۔ تخلیق آدم کے سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں، کئی سفید ہیں، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت، کئی بری طبیعت کے مالک اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے انسانوں کو ایمان اور اسلام سے معزز بنایا اور جاہلیت کے فخر اور باپ دادا پر غرور کو دور کر دیا۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان، متقی یا فاجر اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قومی نخوت دور کرنی پڑے گی، وگرنہ تکبر والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ مسلم، نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین کو ہفتہ کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو سمار کے روز پیدا کیا، بری چیزوں، ظلمت و تاریکی کو منگل کے دن، پاکیزہ چیزوں یعنی نور کو بدھ کے دن اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور آدم کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن پیدا کیا۔ مسلم، مسند احمد۔ آدم علیہ السلام کا قد۔ احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو۔ فرشتے جو جواب میں کہیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتے کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بخاری شریف۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، پس جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے۔ سورہ النور آیت 61۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کے لیے برکت، رحمت اور سلامتی والا تحفہ دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں اور امن و حفاظت میں مل جل کر رہیں، سب ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں تاکہ پورا ماحول امن و سلامتی والا بن جائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ارشاد ربانی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 تا 33۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم سکھا کر انسانوں کی تمام مخلوقات پر علمی برتری قائم کر دی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سو اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ بخاری مسلم۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے ان کی عظمت کا اقرار کیا، بلکہ ان کی علمی برتری کو بھی تسلیم کیا، گویا انسان کا زیور علم ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ اس کے بندے علم حاصل کریں۔ زمین میں خلیفہ کا تقرر۔ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کے بعد اسے زمین میں خلیفہ نائب مقرر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں اور کشت و خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ مفسرین کے نزدیک خلیفہ سے مراد ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل کے بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں ارشاد فرمایا، اور وہی جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی۔ سورۃ الانعام 165۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ سورۃ النور آیت 55۔ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری
میری نوع انسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔